أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ رسول کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. طرح طرح کے فضائل و برکات ہیں، ہر طرح کے فائدے ہیں. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے کرامن کاتبین یعنی ہمارے کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کو مصروف کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں کاندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں کاندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں کاندھے پر بیٹھا فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور بائیں کاندھے پر جو بیٹھا ہوتا ہے فرشتہ وہ اس کے گناہ لکھتا ہے. پہلے نہیں لکھتا، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، توبہ نہیں کرتا تو بعد میں وہ لکھ لیتا ہے. اب جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اور نیکی کرے تو نیکی والا مصروف ہو جاتا ہے، دوسرا خاموش بیٹھا رہتا ہے. جب وہ گناہ کرے تو نیکی والا خاموش بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بعد میں اس کا گناہ لکھ لیتا ہے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. نیکی لکھنے والا بھی اور گناہ جو لکھتا ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے. اب نیکی لکھنے والا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اب جو گناہ لکھنے والا ہوتا ہے اس کے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. یعنی درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا نیکی لکھنے میں مصروف ہو گیا اور گناہ جو گناہ لکھتا تھا وہ گناہ مٹانے میں اس کے لیے مصروف ہو جاتا ہے. یعنی دونوں فرشتے اس کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں. تو درود پاک کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دیا کہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. یعنی ایمان والوں کو حکم دیا درود بھی پڑھو حضور کی ذات پر اور سلام بھی پڑھو. آج کا موضوع ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جن کو زیارت ہوتی ہے کیا کیا فائدے ہیں، خواب میں زیارت کرنے کا کیا طریقہ، کیا عمل ہے، اس کے حوالے سے کچھ مدنی بول پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والے کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اس کے لیے اتنی بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں جاتی. یعنی کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ وہ کسی ویرانے میں کھڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی ناگوار چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی پریشانی یا ناراضگی والا کوئی عمل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں، تو اگر وہ خواب دیکھنے والا اس حالت میں دیکھتا ہے کہ کسی ویرانے میں کھڑا ہے تو وہ اس ویرانہ جو ویران جگہ ہے وہ آباد ہو جائے گی. خواب دیکھنے والا حضور کو اگر اس حالت میں دیکھے کہ وہ کسی ایسے راستے پر ہے جو راستہ بھٹک چکا ہے، راستہ بھول چکا ہے، اپنوں سے بچھڑ چکا ہے، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو جلدی راستہ بھی مل جائے گا، وہ اپنوں سے جلدی مل جائے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی یہ برکت ہے. اگر کوئی غم زدہ دیکھے تو اس کے غم دور ہو جائیں گے، پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبت زدہ دیکھے تو اس کی مصیبتیں چلی جائیں گی.
اگر کوئی قیدی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کو رہائی نصیب ہوگی، اور اگر کوئی اتنا غریب ہو گیا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، اگر اس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو اس کو بھی کاروبار مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی کہ کسی اور کو نہیں دیکھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یعنی حضور کی شکل میں شیطان بھی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا میری شکل شیطان نہیں اختیار کر سکتا، نہ ہی فرشتوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ نیک لوگوں کے خلاف ہوتا ہے لیکن ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے اگر مجھے خواب میں دیکھا وہ مرنے سے پہلے بھی مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، مرنے سے پہلے بیداری میں بھی دیکھے گا، یعنی جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار کرے گا۔ اب یہاں صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں سے دو روایتیں، دو طرح کے لوگ مراد ہیں اور دو طرح کی روایتیں مراد ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مرنے کے یعنی کہ بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا، مرنے سے پہلے بھی مجھے دیکھے گا۔ تو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں دو قول مراد ہیں اور دو طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک مراد یہ اس طرح کے لوگ مراد ہیں جو عالم ہیں یعنی ولی اللہ ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا ہے، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ بیداری میں جلد دیکھیں گے، یعنی مرنے سے پہلے بہت جلد دیکھیں گے۔ اور اس سے دوسرے وہ لوگ مراد ہیں جو عام لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ اگر جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ اس بات کو، اس راز کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، یعنی کسی اور کو بتا دیتے ہیں، تو وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں گے جب ان کا آخری وقت ہوگا، یعنی نزاع کا وقت ہوگا، جب روح نکل رہی ہوگی وہ اس وقت حضور کو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کے اندر جو بھی راز ہوگا وہ چھپا نہیں سکتے، یعنی جس نے حضور کو دیکھا وہ راز نہیں چھپائے گا، باہر جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بدتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، یعنی حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا بعد میں بھی مرنے سے پہلے بیداری میں دیکھے گا۔ اور دوسرے بیداری والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا لیکن وہ نیک پرہیزگار علماء ولی اللہ ہیں، لیکن وہ راز رکھتے ہیں، یعنی کسی اور کو نہیں بتانے دیتے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے ہم نے حضور کی زیارت کی ہے، تو ان کو جلد زیارت ہوگی، یعنی مرنے کے وقت نہیں، ان سے پہلے بھی ان کو زیارت ہوگی بیداری کی حالت میں۔ اور ایک قول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں دیکھے گا۔ تو اس سے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، یعنی حضور نے فرمایا جس صحابی نے مجھے خواب میں دیکھا ہے وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، وہ مجھے بیداری میں بھی مجھ سے ملاقات کرے گا، ملے گا۔ اس سے ایک وہ قول مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ اب صحابی رسول، صحابی ابن صحابی، یعنی صحابی بھی ہیں اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب بیدار ہوا تو اس بات پر غور کرنے لگا، سوچنے لگا کہ اب خواب میں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب بیداری میں کیسے دیکھوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، جس نے مجھے دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اب میں اس بات پر غور و فکر کرنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا ہے، اب بیداری میں ظاہری میں کیسے دیکھوں گا؟ اب وہ اپنی خالہ کے پاس آئے، حضرت سیدنا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک آئینہ دیا، ایک شیشہ دیا ان کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو شیشہ پکڑا وہ شیشہ کوئی عام نہیں تھا، وہ شیشہ کوئی عام نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں چہرہ مبارک دیکھتے تھے وہ شیشہ تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ جب بھی وہ شیشہ دیکھتے دعا فرماتے، یا اللہ جب تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میرا اخلاص بھی خوبصورت بنا دے۔
اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی، میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آئینہ دیکھا تو اس میں مجھے اپنا عکس نہیں نظر آیا، اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ شیشہ اٹھایا اور اپنا چہرہ دیکھنے لگا تو اس میں مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائی دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیا، اور وہ شیشہ بھی کوئی عام نہیں تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ واقعی سچ ہے، جس نے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عن قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بھی فائدے ہیں، یعنی کہ اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کے غم دور ہو جائیں گے، یعنی بھلائی کی طرف جائے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا، دنیا میں بھی فائدے آخرت میں بھی فائدے۔ یہاں تک کہ میرے پیر مرشد نے فرمایا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا ہے تو اس کی جنت پکی ہے، مرتے وقت تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گا، جب حضور کو دیکھ لیا تو ظاہر بات ہے کلمہ پڑھ لے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کا کوئی بھی امتی اگر جتنا گناہگار ہو لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا جنت ضرور جائے گا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت ضرور جائے گا۔ تو میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو مرتے وقت تو ضرور دیکھے گا، اور جب حضور کی زیارت کرے گا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیں گے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اس کو حضور کلمہ پڑھائیں گے، اور جس کو حضور نے کلمہ پڑھا لیا وہ جہنم میں کہاں جائے گا۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ کلمے کی حالت میں موت آ گئی، ایمان کی حالت میں موت آ گئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک صحابی تھا جو پہلے غیر مسلم تھا، کافر تھا، اب وہ اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا اور ایمان لے آیا۔ اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی تھی، کافر تھا، کفر میں گزر گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کی اور کلمہ پڑھ لیا، کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو تیر لگا وہ شہید ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی، اس نے کلمہ پڑھا تو وہ جنتی ہو گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہاں علماء کرام نے لکھا کہ جتنا گناہگار ہو، یہاں تک کہ جنگل میں رہنے والا صحیح طریقے سے اس کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا، صحیح طریقے سے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، مرتے وقت اللہ پر یقین تھا، توحید و رسالت پر یقین تھا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، حضور نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت له، فرمایا لوگوں سن لو جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں، جس کے دل میں میری محبت نہیں، لا ایمان لمن لا محبت له، فرمایا لوگوں سن لو جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ یعنی سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں گے تبھی ہم کامل ایمان والے ہیں۔ یعنی کہ وہ کافر تھا نا لیکن محبت میں ایمان لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت میں ایمان لے آیا تو وہ جنت میں گیا۔ ایک یہودیوں کا بچہ تھا، باہر مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتا تھا، اور مسلمانوں کے بھی بچے کھیلتے تھے اور وہ بھی کھیلتا تھا۔ کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو ظاہر بات ہے وہ کافر تھا، ایمان نہیں لے آیا تھا، بچے کھیلتے تھے تو وہ بھی کھیلتا تھا مدینے کی گلیوں میں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو سارے بچے جو مسلمان تھے وہ کہتے ہمارا نبی آ گیا، ہمارا مسلمانوں کا نبی آ گیا، اور وہ جو کافر کا بچہ تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمارا نبی آ گیا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمارا نبی آ گیا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے بچوں سے پیار کرتے چلے جاتے، واپس آتے پیار کر کے پھر چلے جاتے، جیسے آتے مسلمانوں کے بچے کہتے ہمارا نبی آ گیا، اب وہ غیر مسلم کا بچہ بھی کہتا ہمارا نبی آ گیا۔ جب ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے بچوں میں دیکھا کہ وہ کافروں کا بچہ دکھائی نہیں دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے بچہ دکھائی نہیں دیا، پھر چلے گئے۔ تیسرے دن بچوں سے پوچھا کہ وہ جو بچہ ادھر ہوتا تھا وہ کدھر ہے، ماں ہوا وہ کہاں ہے؟
وہ کدھر ہے؟ وہاں وہ کہاں چلا گیا؟ تو بچوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے اور ادھر وہ بچہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، بیمار تھا، ترس رہا تھا، اور اپنے باپ کو کہنے لگا کہ جا میرے یار کو لے آؤ، میرے دوست کو لے آؤ۔ اب وہ اس کا باپ جو تھا وہ سوچنے لگا کہ کون سا اس کا دوست ہوگا، اس کا کون سا دوست ہوگا۔ بچے کی ماں کہنے لگی جا جلدی جا، جو بھی میرے بیٹے کا دوست ہے اس کو جلدی لے آ، جا جلدی لے آ، لگتا ہے ہمارے بچے کا آخری وقت آ گیا ہے، جا جلدی لے آ، جو یہ کہتا ہے جو بھی اس کا دوست ہے اس کو لے آ۔ اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا چلو آج اپنے یار کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آج اپنے دوست کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اس یہودی کے گھر، اس بچے کو دیکھنے، اور ادھر سے بچے کا باپ نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ اب جیسے گیٹ پر پہنچے، دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ابھی گلیوں میں تھے تو وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ابھی گھر نہیں پہنچے اس کے، وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو ماں کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کون آ رہا ہے، کہا کہ میرا دوست میرا یار آ رہا ہے۔ ماں نے غور سے دیکھا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کہا کہ ماں صبر کرو، آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پر آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو رہا تھا۔ اور جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو کلمہ پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاتے ہوئے میرا کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھا تو اس کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب بچہ تمہارا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا لیا، اب بچہ تمہارا ہے، جنازہ دفن کفن جو مسلمانوں کا سلوک کرتے ہیں، مسلمانوں والا سلوک کرتے ہیں میت کے ساتھ، وہ آپ اس کے ساتھ کریں، آپ کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جب اس بچے کا جنازہ ہوا اور جب اس بچے کو لے کر گلیوں میں جا رہے تھے، جب اس بچے کو لے کر گلیوں میں جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا لی اور پاؤں کی انگلیوں پر چلنا شروع کر دیا، پاؤں کی ایڑیاں اٹھا لی اور پیروں کی انگلیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو ہم آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر پاؤں میں یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے تو ہم آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح چلتا نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے ایڑیاں اٹھا لی ہیں، صرف انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے ایک یار کا، ایک دوست کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ محمد کو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ حضور نے ایڑیاں اٹھا لی، پیروں کی انگلیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ تو یعنی کہ وہ سچا عاشق رسول تھا۔ اور آپ لوگوں کے سامنے تاریخ گواہ ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ کبھی یہ مینار پاکستان بھرا نہیں تھا، کبھی مینار پاکستان بھرا نہیں تھا، یہاں تک اتنا جنازہ آیا کہ وہ مسجد جو تھی وہ بادشاہی مسجد بھی کھولنی پڑی، میٹرو روڈ یہاں تک کہ ساری عوام کھل ہو گئی۔ یہ تو صرف مرد کہتے ہیں، جو عورتیں، اگر عورتوں کو حکم ہوتا تو پورا لاہور کھل ہو جاتا۔ یعنی سچا عاشق رسول ہو تو اس کے جنازے کی تعداد بھی اتنی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے یار کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ محمد کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی خدمت میں ان کا مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، میرے دل میں تمنا ہے، آرزویں مچل رہی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھنا ہے، کچھ عمل ایسا بتا دیں، کوئی طریقہ ایسا بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں حضور کو خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا شام کا کھانا میرے گھر کھانا، میرے ساتھ کھانا، عمل شام کو بتاؤں گا۔ وہ کیسا مرید ہوگا کہ جس کو کامل مرید، جس کو کامل پیر کہے کہ تو میرے ساتھ کھانا کھائے، یعنی اس مرید کی کیا شان ہوگی جو اپنے کامل پیر کے ساتھ کھانا کھائے۔
حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب اللہ نے فرمایا کہ شام کا کھانا تو میرے ساتھ کھانا، شام کو عمل بتاؤں گا کہ حضور کی زیارت خواب میں کیسے کرنی ہے۔ اب شام کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا تو آپ کا مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے میرے شیخ وہ جو عمل بتانا تھا حضور کو خواب میں دیکھنے کا وہ طریقہ تو ارشاد فرما دیں۔ فرمایا ابھی کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے۔ اب مرید بھی بیٹھ گیا، پیر کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب پیر نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ نے کیا کیا کہ اس کھانے میں سالن میں نمک یا مرچیں زیادہ ڈال دی، یعنی دو روایتیں ہیں، ایک نے کہا کہ نمک، بعض نے لکھا ہے کہ مرچیں زیادہ ڈال دیں اور پانی ادھر نہیں رکھا۔ اب مرید باادب تھا، نمک تیز تھا تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کچھ شکایت نہیں کی اور کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پیر صاحب نے اس کو پانی نہیں دیا اور کہا کہ جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، اور گھر میں بھی پانی نہیں پینا۔ ادھر بھی پانی نہیں دیا، گھر بھی نہیں، منع کر دیا کہ گھر جا کر بھی پانی نہیں پینا، اور ادھر بھی کھانے میں بھی نمک زیادہ ڈال دیا۔ اب تین باتیں کی، نمک بھی زیادہ ڈال دیا اور کہا ادھر بھی پانی نہیں پینا، گھر جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، ادھر بھی پانی نہیں پینا۔ باادب مرید تھا، اس کے دل میں حسرت تھی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھنا ہے، جو میرے پیر نے کہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ پیر صاحب کی خدمت میں آ گیا۔ پیر صاحب نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا، فجر کی نماز کے بعد آنا، آگے اور عمل بتاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ پیر صاحب کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرنے لگا، یا میرے شیخ وہ جو آپ نے آگے عمل بتانا تھا وہ تو بتائیں۔ کہا کہ جس طرح میں نے کہا تھا ویسے کیا، عرض کی ویسے ہی کیا۔ کہا کہ عشاء پڑھ کے سو گئے؟ جی ہاں سو گئے۔ پانی پیا تھا؟ نہیں پیا تھا۔ تو خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا کہ خواب میں کیا دیکھا؟ تو وہ مرید کہنے لگا کہ دریا دیکھا، سمندر دیکھے، نہر دیکھے، ہر طرف جس طرف میری نظر گئی وہاں پانی ہی پانی نظر آیا، پانی کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہی میرا سبق تھا، یہی میری تعلیم تھی۔ فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کی چاہت ہے، پیاس ہے، اگر طلب ہے تو سچی چاہت پیدا کر۔ اگر پانی تیری سچی طلب تھی اور پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال بھی آئے گا۔ فرمایا تو پیاس تو پیدا کر، تو طلب تو پیدا کر، تو دیوانگی تو پیدا کر، تو ہستگی تو پیدا کر، پھر عشق مصطفیٰ میں اپنے دل کو چمکا دے۔ پھر دیکھ ہر تختے تختے سے آواز آئے گی کہ میری نگاہوں میں اب جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ فرمایا یہی میری تعلیم تھی کہ میں نے پانی اس لیے تجھے نہیں پینے دیا کہ تو نے نمک تیز کھایا ہوا تھا اور تیرا دل کر رہا تھا کہ پانی پی لوں، تیرا دل کر رہا تھا کہ پانی پی لوں، سوتے وقت بھی تیرے دل میں یہی حسرت تھی کہ پانی پی لوں، اور جیسے تو سویا ہر طرف تجھے دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، پانی ہی نظر آیا۔ جتنی تیرے دل میں حسرت پانی کی تھی اتنی حسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ تیرے خواب میں بھی حضور آئیں گے۔ فرمایا کہ جتنی حسرت تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی حسرت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھے گا تو تیرے خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا محبت له، لوگوں سن لو جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، یعنی محبت جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اتنا ہمارا ایمان ہوگا۔ اب خواب کی تعبیروں کے حوالے سے حضرت علامہ امام شرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوابوں کی تعبیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے انسانی خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے رحمانی، دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی، اور تیسرا خواب ہوتا ہے حالات زندگی۔ یعنی ایک ایسا خواب ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کرا رہے ہیں، یہ ہے خواب رحمانی، یعنی نیکی کا کام کر رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں۔ اور خواب شیطانی وہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شرارت کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی بد کردار والے عمل کر رہے ہیں جس میں گناہ شامل ہو، اور یہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے حالات زندگی۔ حالات زندگی جو ہمارے حالات زندگی کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں، آج میں نے یہ کام کیا کل وہ کروں گا،
شام کو یہ کیا ہے، شام کو یہ کروں گا، صبح کو یہ کیا ہے، یعنی وہ حالات زندگی والے ہمارے خواب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرا خواب جو ہے نا ہمارا حالات زندگی والا، اس میں حضور کی زیارت ہوگی۔ فرمایا یہی خواب ہے تیسرا جو حالات زندگی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہمارے دل میں جس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے، جس چیز کی زیادہ یاد ہوتی ہے، ہمارے خواب میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ نظام الدین اولیاء کا جو مرید تھا، اس کے دل میں حسرت پانی کی تھی، تو اس نے خواب میں پانی ہی پانی دیکھا، تو اس نے آگے فرما دیا کہ اگر حسرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھے گا تو تیرے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت ہوگی، تو خواب میں زیارت بھی حضور کی ہوگی۔ علامہ سنی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو تیسرا خواب ہے حالات زندگی، وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، کہ سوتے وقت ہمارے دل میں کس چیز کی زیادہ یاد ہے، کون سی چیز ہمارے دل میں زیادہ بھٹک رہی ہے۔ جب ہمارے دل میں اس وقت حسرت حضور کی زیادہ ہوگی تو خواب میں زیارت بھی حضور کی ہوگی۔ اور ربیع الاول کے حوالے سے جو ربیع الاول کے مہینے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھ کر رات کو باوضو سو جائے تو اسی ربیع الاول کے مہینے میں اس کو حضور کے خواب میں زیارت ضرور ہوگی۔ حقیقت یہ ہو، محبت یہ ہو، سوتے وقت زیادہ حضرت حضور دیکھنے کی ہو، یعنی کہ اگر ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارے خیال کسی اور طرف ہیں، دنیا کی طرف، کاروبار کی طرف ہیں، تو خواب میں زیارت نہیں ہوگی۔ جتنی حسرت ہوگی، زیادہ توجہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو خواب میں بھی حضور کی زیارت ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا کہ یکم ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے ختم ہونے تک معمول بنا لیں اس نیت پر کہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنی ہے۔ سوتے وقت باوضو سوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو زیارت ہو جائے گی۔ تو ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں کثیر عاشقان رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اب درود پاک کے کتنے فائدے آ گئے؟ 1000 مرتبہ پڑھا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یعنی جنت میں تو وہی جائے گا نا جس کو کلمہ نصیب ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ چانس مل رہا ہے کہ حضور کی زیارت ہوگی، اور تیسرا یہ کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، جنت میں پہلے اپنا مقام دیکھ لے گا کہ میرا جنت میں کون سی جگہ پر ٹھکانہ ہوگا۔ تو وہ درود شریف کی یہ فضائل برکات ہیں، اور اس کے علاوہ اور ہیں۔ بیمار ہوگا تو شفا ملے گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، درود شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو لہٰذا اس ربیع الاول کے مہینے میں معمول بنا لیں کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، میں نے حضور کی زیارت کرنی ہے بھائی۔ بس یہ نیت کر لیں کہ سوتے وقت باوضو سوئیں، آؤ انشاءاللہ اللہ عزوجل نے چاہا تو حضور کی بھی زیارت نصیب ہوگی، اور جس کو حضور کی زیارت نصیب ہوگی اس کی بخشش پکی ہے، یعنی جس کو حضور کی زیارت نصیب ہوگی اس کو بخشش پکی ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جتنی غلطیاں خدائی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، جن اسلامی بھائیوں نے سنتے ہیں ادا کی سنتیں ادا فرما لیں۔